جوان ساتھیوں، میں نے 30ویں پارے کی کچھ آیتیں کریمہ تلاوت کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک روایت پڑھی ہے جسے نقل کرنے والے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو ایک جلیل القدر صحابی۔ یہ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں سے پہلے اللہ رب العزت نے جنتیوں کا اور ان کے اعزاز اور اکرام کا اور ان کے عیش و عشرت کا تذکرہ فرمایا ہے 10 آیتوں کے اندر۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون سے عمومی طور پہ جنتیوں کو کیا ملنے والا اور کیا حاصل ہونے والا ہے اور کن نعمتوں سے انہیں نوازا جائے گا، اسے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک خصوصی جنتی کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہ خصوصی جنتی کون صاحب ہیں جن کا تذکرہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو پھر آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال جواب چل رہا ہوگا۔ اسی درمیان قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان جنتیوں میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ملاقاتی تھا، میرا ایک دوست تھا۔ یقول انک لمن المصدقین، دنیا میں مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی بعثت کے معتقدین میں سے ہے، کیا تو بھی اس بات کو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، کیا تو بھی اس بات کا قائل ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا صلہ اور بدلہ دیا جائے گا؟ وہ مجھ سے یوں کہا کرتا تھا یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں رل گل جائیں گی، مٹیوں میں مل جائیں گی، تو پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ کفار کو بہت بڑی بات معلوم ہوتی تھی اور انہیں اس میں بڑا استبعاد نظر آتا تھا کہ دوبارہ پھر کیسے ہمیں بنایا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا۔ جب ہمارے اجزاء منتشر ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پھر سے کیسے بنایا اور پیدا کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں، نہ معلوم کتنی جگہوں پہ اس کو بیان فرمایا اور کہا کہ جس ذات نے پہلی مرتبہ بنایا ہے اور پیدا کیا ہے یقیناً وہ اس پر قادر ہے کہ دوبارہ پھر پیدا کر دے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، وہ اہون علیہ، اس کے اعتبار سے تو سب برابر ہے، یہ ہمارے اعتبار سے بات کہی گئی ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بتانا یہ کافی مشکل ہوتا ہے جب کوئی نقشہ سامنے نہ ہو، جب کوئی نمونہ سامنے نہ ہو، اس وقت کسی چیز کو بنانا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، اور جب نمونہ مل جائے تو پھر بنانا آسان ہو جایا کرتا ہے، جب اجزاء مل جائیں تو پھر بنانا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے اعتبار سے دونوں باتیں برابر ہیں۔ وہ جیسے پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ قادر اور بنانے پہ قادر ہے اور وجود سے عدم پہ لانے پہ قادر ہے، عدم سے وجود پہ لانے پہ قادر ہے، ایسے ہی وہ دوبارہ ہمیں اور آپ کو بنانے پہ یقیناً قادر ہے۔ لیکن یہ ان کو بڑا بعید معلوم ہوتا تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے لوگ مر جائیں گے اور جسم کا سارا پرزہ ریزہ ریزہ ہو کر کے سڑ گل جائے گا،
پھر بھی یہ پشت کے نیچے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جہاں پہ ختم ہوتی ہے جا کر کے اینڈنگ جہاں پہ ہے، وہ حصہ تھوڑا سا بچا رہے گا۔ اس کے بعد ایک خاص قسم کی بارش ہوگی جس کے ذریعے سے دوبارہ لوگوں کو اگا دیا جائے گا، یعنی پیدا کر دیا جائے گا۔ اس پر چین والوں نے باقاعدہ ریسرچ کیا اور اسے گلانے کی، سڑانے کی اور اسے کیمیکل میں گلانے کی بڑی کوشش ان لوگوں نے کی، اور نہ معلوم کتنے ہتھوڑے برسائے گئے، لیکن وہ پشت کا جو آخری سرا ہوتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن وہی بات ہے کہ حدیث کی تصدیق تو کر لی اور مان لیا، اللہ جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ تو یہ ہے کہ دوبارہ پھر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پیدا کریں گے، اور جیسے جس کے اعمال ہیں ویسے اسے جزا یا سزا ملے گی۔ تو وہ کہتا تھا کہ یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون۔ تو اللہ سے وہ یہ بات جب آپس میں کرے گا اور کہے گا تو اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے هل انتم مطلعون، اپنے اس ملاقاتی کو، اپنے اس ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو کہاں پہ ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہیں گے ٹھیک ہے، جنت میں سے جھانک کر کے اسے دیکھو۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ اسے جھانک کر کے دیکھے گا تو جہنم کے بیچوں بیچ اسے پڑا ہوا دیکھے گا۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ پھر یہ جنتی کہے گا تو بھی مجھے ہلاک کر دیا ہوتا، اور تو ہلاک کرنے کو تھا اور قریب تھا کہ میرا بھی کام تو تمام کر دیتا۔ اللہ کا فضل رہا، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی گرفتار بلا ہو گیا ہوتا، میں بھی عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین۔ کیا ہم اب دوبارہ نہیں مریں گے؟ کیا ہمیں اب موت نہیں آئے گی؟ کیا جنت میں ہمیشہ رہنے کو ملے گا؟ کیا ہماری یہی ایک موت تھی جو آئی تھی، اب دوبارہ آنے والی نہیں ہے؟ اب ہمیں یہی کی نعمتوں میں مستی اور عیش و عشرت کو موقع ملے گا؟ یہ ہمارے خوشی میں وہ کہے گا۔ جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کبھی کبھی کوئی بات اس طرح کی اور وہ لگتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے، لیکن جب ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ایسا ہوئے گا، ہمیں سمجھ میں نہیں ہوتے، لگتا ہے نہیں کہ ایسا ہوئے گا ہوئی۔ ہمارے خوشی میں آدمی بولتا ہے تو یہ ہمارے خوشی میں بولے گا افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین۔ اللہ آگے فرما رہا ہے ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فلیعمل العاملون۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اسی کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے، اسی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے، اسی جیسے کام کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے تاکہ انہیں یہ ملے۔ اب یہ خاص جنتی کون ہے، اس کی کوئی تعین احادیث وغیرہ میں ملتی نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ جو جنتی جس کا تذکرہ کیا گیا اور یہ جو جہنمی جس کا تذکرہ کیا گیا، اس آیت کے اندر ان میں سے جنتی کا نام یہودا ہے اور جہنمی کا نام مطروس ہے، اور یہی وہ دونوں ہیں جن کا تذکرہ سورہ کہف کی اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا۔ یہ آیت میں جن دو شخصوں کا تذکرہ کیا گیا، یہاں پر بھی انہی کا یہ تذکرہ کیا گیا ہے اور انہی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اور وہ جنتی جس کا نام یہودا ہے اور وہ جہنمی اس کا نام مطروس ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے یہاں پہ ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ دو شخص تھے، ایک مومن اور ایک کافر، دونوں نے ایک ساتھ کاروبار کیا ہوا تھا اور دونوں کو اس کاروبار میں 8,000 دینار کا نفع ہوا۔ 8,000 دینار سونے کا سکہ، 8,000 دینار کا دونوں کو نفع ہوا۔ دونوں نے 4,000 تقسیم کر لیے۔ اس کے بعد یہ جو جہنمی ہے یعنی کافر تھا، اس نے 1,000 دینار میں ایک زمین خریدی، پلاٹنگ، کوئی پلاٹ خرید لیا اس نے۔ جب اس کے دوست کو معلوم ہوا، مومن کو معلوم ہوا، اس مسلمان ساتھی کو معلوم ہوا، تو اس نے 1,000 دینار صدقہ کر دیا اور کہا یا اللہ میرے ساتھی نے یہاں زمین خریدی ہے، میں اس کے بدلے جنت میں زمین خریدنا چاہ رہا ہوں، جنت کی زمین چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نے 1,000 دینار خرچ کر کے پھر ایک محل بنوایا، ایک مکان تعمیر کروایا۔ اس کو معلوم ہوا تو اس نے 1,000 مزید صدقہ کر دیا اور کہنے لگا اے اللہ میں اس کے بدلے جنت کا محل چاہتا ہوں اور جنت میں گھر چاہتا ہوں۔
پھر اس کے ساتھی نے جو کافر تھا 1000 دینار خرچ کر کے اس نے شادی وغیرہ کی اور شادیوں پہ خرچ کر دیا۔ اس کے ساتھی کو معلوم ہوا، اس نے پھر 1000 دینار نظر کر دیا راہ خدا میں، یہ کہتے ہوئے کہ میں جنت کی حوروں سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور جنت کی بیویاں میں چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کے 1000 دینار اس نے پھر صدقہ کر دیا۔ پھر اس کے ساتھی نے 1000 دینار خرچ کر کے کچھ سامان وغیرہ خریدا اور غلام وغیرہ خریدے۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے 1000 دینار خرچ کر کے پھر یہ کہہ دیا کہ اللہ میں اس کے بدلے جنت میں ساز و سامان چاہتا ہوں اور وہاں کے غلام چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے اس نے 4000 دنیا پہ خرچ کیا اور اس نے 4000 آخرت کے لیے خرچ کیا اور آخرت کے اعتبار سے بنانے کی کوشش کی۔ پھر یہ ہوا کہ اس کا جو مومن ساتھی تھا اسے کوئی ضرورت پیش آ گئی، اب اس کے پاس پیسے نہیں رہ گئے، تو یہ اس سے ملنے کے لیے گیا اپنے کافر ساتھی کے پاس اور جا کر کے اس سے کہا کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تم مدد کر دیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ اس نے کہا تمہارے وہ پیسے کیا ہوئے؟ تو اس نے پوری تفصیل بتائی کہ تم نے 1000 جب خرچہ کیا تھا تو ہم نے اس کے بدلے میں یہ کیا، تم نے دوبارہ 1000 میں کچھ خریدا تو ہم نے یہ کیا، تم نے دوبارہ یہ کیا تو ہم نے پھر یہ کیا، تم نے جب چوتھی بار 1000 خرچ کر کے دنیا کے ساز و سامان خریدے تو ہم نے 1000 اللہ کی راہ میں نظر کر دیا اور ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں قیامت کے بعد وہاں جنت میں یہ چیزیں ملیں۔ تو کہنے لگا کیا تم بھی یہ مانتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا تم بھی یہ مانتے ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا تم یہ مانتے ہو کہ ہمیں لائف آفٹر ڈیتھ ملے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی؟ اس نے کہا ہاں ہم تو یہ مانتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہوں۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جس میں اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے نقل فرمایا کہ وہ جنتی کہے گا میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک ملاقاتی تھا، وہ کہاں چلا گیا ہے، میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں، جنت میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، یقیناً وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ تو اللہ فرمائے گا اگر اپنے ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو تو جھانک کر کے دیکھ لو، وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ہے، وہ جھانک کر کے دیکھے گا، اسے وہ جہنم میں نظر آئے گا، تب یہ کہے گا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا، اگر اللہ کا انعام نہ ہوتا تو میں بھی گرفتار بلا ہوتا، میں بھی عذاب میں گرفتار ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم رہا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بہرحال یہ واقعہ یہاں پہ ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے؟ آیت ہی ہمیں بتا رہی ہے اور آپ کو بتا رہی ہے اور یہ متوجہ کر رہی ہے اور آیت یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہر شخص کو اپنے ساتھیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری صحبت کس کے ساتھ ہے، ہم کس کے ساتھ مستقل اٹھتے اور بیٹھتے ہیں اور ہمارا دلی لگاؤ کس کے ساتھ ہے۔ دنیاوی تعلقات یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور ضرورت کی بنیاد پہ کسی سے بھی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو دلی دوستی ہونی چاہیے اور جو لگاؤ ہونا چاہیے وہ کسی اللہ والے کے ساتھ، وہ کسی عالم برحق کے ساتھ، وہ کسی ایسے دانا شخص کے ساتھ جو آخرت کی یاد دلائے اور جس کی مجلس میں جانے کے بعد آخرت کی فکر پیدا ہو اور جس کے سامنے بیٹھنے کے بعد آخرت کی یاد پیدا ہو اور جس کی باتوں کو سننے کے بعد آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ علماء حق کون ہیں، آقا سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ لوگ نیک کون ہیں جن کی صحبت میں جایا جائے اور جن کی صحبت سے فائدہ اٹھایا جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس کے دیکھ کر کے تمہیں اللہ یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم دین میں اضافہ ہو اور جس کے دیدار سے تمہیں آخرت کی فکر پیدا ہو، ایسے لوگ اہل اللہ ہیں، ایسے لوگ اللہ والے ہیں، ایسے لوگ نیک لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس چیز پہ توجہ نہیں کی گئی، جیسے ہم نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، اور ہمارے یہ گارجین، ہمارے یہ پیرنٹ اور ہمارے یہ ذمہ دار اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے، وہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کی صحبت میں رہ رہا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کشاں کشاں اور کھینچتے ہوئے غلط راستے کی طرف
جاتا ہے، پھر کتنے اسی طریقے سے ارتداد کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور کتنی بہنیں اور کتنے بھائی اور کتنے نوجوان ہمارے اور آپ کے بیچ سے نکل کر کے مرتد ہو چکے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے صحبت پہ توجہ نہیں کی۔ صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک شخص کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، اور برے شخص کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ جیسی صحبت اختیار کی جائے ایسے ہی رزلٹ نکل کر کے آتا ہے۔ اگر کسی کو دن رات بیٹھ کر کے اسے لیکچر دیا جائے، اسے درس دیا جائے، اسے پڑھایا جائے، اسے سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے، اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا کہ اسے ایک دو منٹ کی صحبت سے کسی کا اثر پہنچتا ہے۔ جیسے لنگڑا عام ہوتا ہے، اسے بیٹھ کر کے آپ دن رات سبق پڑھائیے کہ دیکھ لنگڑا، تجھے لنگڑا عام نہیں دینا ہے، تجھے کلمی عام دینا ہے، تجھے دسہری عام دینا ہے۔ پوری زندگی اسے سبق پڑھاتے رہیے، لیکن ایک بھی وہ دسہری عام نہیں دے گا، ایک بھی وہ کلمی عام نہیں دے گا۔ وہ لنگڑا ہے تو لنگڑا ہی رہے گا۔ لیکن اگر اسے صحبت کرا دی جائے اور قلم کر دی جائے، کس کے ساتھ؟ دسہری کے ساتھ یا کلمی کے ساتھ، تو اس میں بہترین عام دسہری اور کلمی کا نکلے گا۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ دو چار منٹ بھی جو صحبت ملتی ہے وہ زندگی بدلتی ہے، اچھائی کی طرف وہ پھیرتی ہے، برائی کی طرف۔ اس لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے ہم کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہماری اولاد کا اٹھنا اور بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس میں بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ انسان اپنے دوست کے طرز پر ہوتا ہے، اس کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو یہ غور کرنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کی صحبت میں رہ رہا ہے۔ کوئی عطر لگاتا ہے، ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اس کے خوشبو سے نہ چاہتے ہوئے بھی دل دماغ معطر ہوتا ہے۔ اور کوئی عطر نہ لگائے، کوئی بدبو لگائے ہوئے ہو، ہم وہاں پہ پہنچ جائیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل و دماغ اس سے متاثر ضرور ہوگا۔ یہی حال نیک صحبت کی ہے اور یہی حال بری صحبت کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک صحبت ایسے ہی ہے جیسے عطر کی دکان، ہم وہاں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ خریدیں گے، اور اگر نہیں خریدیں گے تو کم سے کم چیک کریں گے لگا کر کے، تو بھی خوشبودار ہو جائیں گے، اور اگر نہیں لگائیں گے تو بھی وہاں پہ ہمیں اور آپ کو اس کی خوشبو محسوس ہوگی، دل دماغ معطر ہوگا۔ اور بری صحبت کی مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دی ہے، جیسے بھٹی، جیسے لوہار کی دکان، وہاں پہ آپ جائیں، اگر آپ نے کچھ چھوا نہیں ہے، کچھ چھو دیا تو ہاتھ میں کالک لگنا یہ ضروری ہے، اور اگر نہیں چھوا گیا تو بھی دھوئیں سے دل و دماغ متاثر ہوں گے۔ یہی حال نیک صحبت کا ہے، یہی حال بری صحبت کا ہے۔ یہاں پہ بری صحبت نے اسے یہاں تک پہنچایا کہ وہ جہنم میں چلا گیا، اور اس کا جنتی ساتھی دیکھنا چاہ رہا ہے تو جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یہ کہا کہ اے بیٹے علماء کی صحبت اختیار کیا کر، صلحاء کی صحبت اختیار کیا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو ان کی باتوں سے زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ اب شاید کسی کو یہ سوال پیدا ہوتا ہو، ہم تو بہت سی ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں، ہم تو جمعہ میں بہت سویرے آ جاتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں پہنچتا۔ تو ان کی مثال مسند احمد کی وہ روایت ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ آتے ہیں نیک صحبت میں، بہت سے لوگ آتے ہیں اچھی مجلسوں میں، لیکن ان کی سوچ صحیح نہیں، ان کی فکر صحیح نہیں۔ وہ آتے ہیں صرف اس لیے کہ آدھا گھنٹے میں کون جملہ گڑبڑ نکلا ہے اسے پکڑا جائے، تنقید کیا جائے، برائی کی جائے، اور جا کر کے باہر اس کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جائے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کی مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے دی ہے جو گیا ایک بکری والے کے یہاں اور جا کر کے کہا ہمیں ایک موٹی تازی بکری چاہیے اور بہترین گوشت چاہیے۔ اس نے کہا تمہارے سامنے ریوڑ ہے، جا کر کے اس
میں سے چن لو اور جا کر کے ڈھونڈ کر کے ایک موٹی تازی بکری لے کر کے آؤ۔ وہ گیا اور جا کر کے اس نے تلاش کرتے کرتے بکری نہ لا کر کے بکری کی دیکھ ریکھ کر کے جو کتا پالا ہوا تھا اسے پکڑ کر کے لے کر کے چلا آیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسے گوشت نہیں ملے گا، اسے موٹی تازی بکری نہیں ملے گی۔ وہ کتا تھا، کتا لے کر کے آیا ہے، اسے گوشت کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، اسے بکری سے کوئی نتیجہ نہیں ملنے والا۔ اب وہ بکری والے کو کہے کہ تم نے گڑبڑ کیا، تم نے ایک کتا کیوں رکھا تھا؟ گڑبڑ اس نے نہیں کیا، اس نے اپنی حفاظت کے لیے یا سیفٹی کے لیے وہ کتا رکھا تھا، اس نے اپنی حفاظت کے لیے وہ ایک جمعہ میں کہہ دیا تھا، لیکن سوچ ہماری گڑبڑ تھی جس کی وجہ سے آدھے گھنٹے کی تقریر میں ہمیں کوئی جملہ نہیں ملا۔ ہم بھی ویسے ہی ٹھہرے، ہم نے بکری نہ لے کر کے کتا پکڑ لیا جا کر کے، اور اس کے بعد کہتے ہیں بکری والے کی غلطی ہے۔ غلطی اپنی ہوتی ہے، غلطی سوچ کی ہوتی ہے، غلطی فکر کی ہوتی ہے، طلب کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں طلب صادق ہوتی ہے تو ملتا ہے۔ بارگاہ تھانوی کے مجذوب خواجہ عزیز الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے شروع میں کسی غلطی پہ اپنے دربار سے نکال دیا اور کہاں سے کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ باہر نکلے اور جا کر کے وہیں روڈ پہ پڑ گئے۔ کسی نے کہا خواجہ صاحب آپ کو بھگا دیا گیا ہے، ڈپٹی کلکٹر صاحب آپ کو نکال دیا گیا ہے، اب آپ چلے جائیے۔ انہوں نے کہا وہ ان کا در تھا، انہوں نے بھگا دیا، یہ سرکاری جگہ ہے، یہاں سے ہم جانے والے نہیں، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری، اس لیے میں جانے والا نہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے جب سنا تو پھر ان کو واپس بلایا اور نتیجہ یہ نکلا خواجہ بن گئے۔ اور دیکھنے میں نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی ڈپٹی ہے، بلکہ یہ لگتا تھا کہیں کا کوئی شیخ الحدیث آ رہا ہے۔ طلب سچی ہونی چاہیے، سوچ اچھی ہونی چاہیے، مجلس صحیح ہونی چاہیے، جگہ صحیح ہونی چاہیے، صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیے دلوں میں کیسے ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، پھر دل کھلتا ہے، پھر نکھرتا ہے، پھر زندگی بدلتی ہے۔ کشاں کشاں انسان یا تو جنت کی طرف جاتا ہے یا تو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کیسے لوگوں کے ساتھ ہماری اٹھک بیٹھک ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ نکال کر کے کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا ضروری ہے۔ ہر چیز گوگل پہ، ہر چیز نیٹ پہ نہیں ملا کرتی ہے، کچھ چیزیں سینہ بسینہ چلتی ہیں، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے پاس جانا۔ ہماری حالت یہ ہے، چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے سری لنکا ہو، یہ ایشیائی ممالک جتنے ہیں یہ مردہ پرست ہیں۔ جب کوئی چلا جاتا ہے یہ چادر چڑھانے سفر کر کے کئی کلومیٹر چلے جائیں گے قبرستان پہ چادر چڑھانے کے لیے، لیکن وہیں کوئی بزرگ شخصیت ہوگی، وہیں کوئی عالم برحق ہوگا، وہیں کوئی ان کا استاد اور شیخ الحدیث ہوگا، اس سے یہ دعا لینے نہیں جائیں گے، اس سے ملاقات کرنے نہیں جائیں گے، اسے یاد نہیں کریں گے، اس کی صحبت میں نہیں جائیں گے، اور جب دنیا سے چلا جائے گا تب کہیں گے حضرت ایسے تھے، حضرت ویسے تھے، حضرت یہ تھے، حضرت وہ تھے۔ یہ مردہ پرستی جو ہمارے مزاج میں ہندوؤں سے آئی ہے اسے چھوڑ کر کے اگر زندہ پرستی کی جائے، یقین مانیے ہماری اور آپ کی لائف اور زندگی بدل جائے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو صحبت صالح نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔